حضور کی سنت معاشرے میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، چند سنتوں کے بارے میں بتا دیجیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے جی کہ اگر تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی ہم زندہ کر لیں، ہمیں ظاہرہ سنت کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو 20-30 لاکھ اہل تبلیغ بھی نظر آ جائیں گے، 25-26 لاکھ سنتوں بڑے والے اجتماع میں بھی نظر آ جائیں گے۔ 1-8 کروڑ بہت مسلمان ہوتا ہے، 313 کی ایوریج سے دیکھیے تو بہت زیادہ مسلمان۔ تو ہمیں شاید ظاہرہ عبادات کی اب بھی کمی نہیں ہے۔ Most of us pray to God, we worship Allah، مگر جو انر اکاؤنٹیبلٹی ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ زیرو ہے۔ انر اکاؤنٹیبلٹی ہمیں، ہمارا یہ ربانی تعلق جھوٹ سے نہیں روکتا، ہمارا اللہ ہمیں رشوت سے نہیں روکتا، ہمارا اللہ خاندانی تعصب سے نہیں روکتا، ہمارا اللہ ہمیں کسی برائی سے نہیں روکتا۔ ایسے اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، اگر آپ کو مذہب زندہ رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں خدا کو شریک حال کیجیے، اتنا دور نہیں ہے وہ، کہیں نہ کہیں اس کے ذکر کو حرز جان بنائیے، امانت قلب بنائیے، تاکہ کہیں نہ کہیں اس کا احساس آپ کے آس پاس رہے۔ کہیں آپ رک کے کہیں یہ غلط سیب میں نہیں دوں گا، یہ بے ایمانی ہے، اللہ نے منع کیا۔ کہیں آپ رک کے کہیں میں اپنی اس بہن کے خلاف اس کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کروں گا، اس کو حق اللہ نے دیا۔ کہیں آپ کہیں میں اپنے اس دوست کو دھوکہ نہیں کروں، یہ خلاف خدا ہے۔ آپ کو اسلام کا نہیں، خیال خدا کو زندہ رکھنا اپنے دل میں۔ آپ مردہ خدا نہیں پال سکتے جب تک خدا زندہ کا خیال آپ کے دل میں نہیں ہوگا، خلاق عالم کا خیال نہیں ہوگا، آپ اس کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے، آپ کے مذہب کی کوئی شاید کسی چیز کی کوئی خالص فطرت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا تعلق کسی مفروضہ خدا سے نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہو، حقیقی خدا ہو، وہ مفروضہ نہیں ہے، وہ وہم و راسب نہیں ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ آپ جن و راسب پر زیادہ یقین رکھتے ہو اور خدا حقیقت پہ اعتبار کم ہوتا ہے۔ آپ جادو پر زیادہ یقین رکھتے ہو، اللہ کے اس علاج پہ یقین نہیں رکھتے جو جادو کے بارے میں ہے۔ آپ کا اعتماد، آپ کا یقین سراب پہ زیادہ ہے، چشمہ عیب حیوان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک غلط مذہب ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، یہ غلط رخ ہے۔ جب تک خدا کی طرف دھیان نہیں جائے گا، جب تک اللہ آپ کے باطن میں تحرک پیدا نہیں کرے گا، جب تک کہ اس کی خیال میں سے آپ کی کیفیت قلب نہیں بدلے گی، اکاؤنٹیبلٹی قائم نہیں ہوگی۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات، ابو الحارث المحاسبی کی بہن نے فتویٰ پوچھا امام سے کہ اگر میں گورنمنٹ کے بجلی کے لیمپوں کی روشنی میں قرآن پڑھ سکتی ہوں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ عجیب و غریب عورت ہے تو کون ہے؟ میں تیرے فتوے کا جواب نہیں دوں گا جب تک تو بتائے گی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو پھر اس نے کہا میں ابو الحارث المحاسبی کی بہن ہوں۔ تو کہا تجھے ناجائز ہے، تو گورنمنٹ کے لیمپوں کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ تو اس شخص کی بہن ہے کہ جس کا قول یہ ہے کہ ہم بات کہنے کے بعد رکتے ہیں اور محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے بات ٹھیک کہی ہے، غلط کہی ہے، اللہ کے خیال سے کہی ہے کہ نفسی اشکال سے کی۔ خواتین و حضرات، اگر اتنا تو شاید غیر معقول صحیح، بہت حد سے شاید تقرب اور ہمسائیگی کے لیے، محبت کے لیے ہم اس کا
اس کی یاد کے ذریعے اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ غضب سے، خوف سے نہیں، حسرت ناکام کی وجہ سے نہیں، شدت اعمال سے نہیں، اللہ کی محبت، اس کے وجود عالی کی قربت کے لیے، اس صاحب کردار کی اور کردگار عالم کے انس کے لیے، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مجھے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جیسے تم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہو، جیسے تم اپنی بلونگنگ سے عشق کرتے ہو، مجھ سے بھی ویسے ہی کرتے ہو، او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو، تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے انس رکھتے ہو۔ خدا آپ سے انس و محبت مانگتا ہے، خدا آپ سے خوف نہیں مانگتا، خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنا دوست سمجھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، میں ہی تو دوست ہوں تمہارا۔ اے کم عقل و کم ذہنوں، کہاں جاتے ہو اہل کفر کی دوستیوں کے لیے؟ کہاں جاتے ہو شناسائیوں کے تلطف کے لیے؟ میں ہی تو تمہارا دوست ہوں، میں ہی تو تمہارا مولا ہوں، میں ہی تو تمہارا مددگار ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے تعلق چھوڑو گے تو دنیا بھر کے امراض کا شکار ہو جاؤ گے، بربادی کا شکار ہو جاؤ گے۔ عبادات تصور کی محکوم ہے، جب تک اسے کریٹو موٹو برین کے آرڈرز نہیں جاتے، آپ اس موٹو سے، برین موٹو سے اپنے بدن کو احکام جاری کرتے ہو۔ برین ہی موٹو دیتا ہے کہ نماز اخلاص سے پڑھنی ہے یا نفاق سے پڑھنی ہے۔ برین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی نیات عمل کیا ہیں، اور برین کو ایموشن کا اخلاص دل دیتا ہے۔ تینوں عمل جب مرتب ہو جائیں عبادات میں رنگ آ جاتا ہے، یہ بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور عبادت کرنے والے تو اسی رنگ کو چاہتے ہیں، اللہ کے اسی رنگ کو چاہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ،